جو ہیٹ کرائم پورے دیش میں ہو رہا ہے، وطن عزیز میں ہو رہا ہے، جہاں پر لوگوں کو محض اس بنا پر مارا جاتا ہے کہ مسلمان اور دلت یا عیسائی ہیں، مسلمان کو اس لیے پیٹا جاتا ہے کہ بی جے پی اور نریندر مودی کی سرکار نے گو رکشک کے نام پر آتنکوادیوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ گائے کے رکشک نہیں ہیں بلکہ آتنکوادی ہیں، دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں۔ ہم یقیناً جو قانون ہے جس میں کہتے ہیں کہ گائے کو نہیں کاٹا جا سکتا، ہم اس قانون کو مانتے ہیں، مگر آخر یہ کون لوگ ہیں جن کو بھاجپ نے، بی جے پی نے ایسے گروپ کو تیار کیا جن کا مقصد یہ ہے کہ جو داڑھی اور دکھتی ہے، سر پہ ٹوپی دکھتی ہے، اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس کی بے عزتی کرتے ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب اور فیس بک پر لائیو ڈالتے ہیں۔ ہم نے اس کی مذمت کی، ہم نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کو روکا جائے، ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ انہی لوگوں کی ظلم کی وجہ سے گھاٹمی کا راجستھان میں جنید اور نصیر کو ہریانہ سے یہ غنڈے ٹیررسٹ آتنکوادی آتے ہیں، آ کر جنید اور نصیر کو کڈنیپ کر کے مارتے ہوئے لے کر جاتے ہیں۔ کس کی گاڑی میں؟ ہریانہ حکومت کی گاڑی میں، جہاں پر بی جے پی کی سرکار ہے، اور اتنا مارتے ہیں کہ پولیس اسٹیشن کو جب لے کر پولیس کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ لے لو ان لوگوں کو، گرفتار کرو، تو پولیس دیکھ کے ان کی حالت دیکھ کر کہتی ہے کہ ہم نہیں لیں گے ان کو۔ تو یہ ظالم لوگ، یہ آتنکوادی، یہ ناتھو رام گوڈسے کی ناجائز اولاد، ان کو لے جا کر 150 کلومیٹر دور نصیر اور جنید کو جلا دیا جاتا ہے۔ کیا بی جے پی ان کو روکے گی یا نہیں روکے گی؟ مجلس نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ پیلو ہو، رگبر ہو، اخلاق ہو، حافظ جنید ہو، یہ ہیٹ کرائم ہے، اور اس کو روکنے کی ذمہ داری بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی پر اور ان کی پارٹی پر عائد ہوتی ہے۔ ہم نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اقلیتوں کا بجٹ نریندر مودی کی سرکار نے اس بجٹ میں 40% کم کر دیا، مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ کو ختم کر دیا، پری میٹرک اسکالرشپ کے پیسے کم کر دیے، میرٹ کم مینز کے پیسے کم کر دیے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں بھارت کے وزیر اعظم سے کہ آپ نے تو بڑا جھوٹ کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر دوں گا، مگر نریندر مودی اور بی جے پی آر ایس ایس نہیں چاہتی کہ مائنورٹیز، اقلیتیں، الپ سنکھیک سماج، مسلمان، بلکہ دلت اور آدیواسیوں کے بھی اسکالرشپ کے پیسے کم کر دیے۔ بھارت کے وزیر اعظم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں اسکالرشپ کے پیسوں سر لے کر جو تعلیم حاصل کر رہی تھیں، طاقتور بن رہی تھیں، ان کو ان کے حق کو معلوم ہو رہا تھا تو اس کو بند کرنے کے لیے بجٹ کو کم کر دیا۔ ہم نے مطالبہ کیا کہ اس اسکالرشپ کی رقم میں جو پہلے تھی اس سے زیادہ اضافہ کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھو میری اس بات کو، میری زندگی میری ناکامیوں پر بنی ہے۔ میں یہاں تک پہنچا ہوں تو اپنی ناکامیوں کی وجہ سے پہنچا ہوں، کامیابیوں کی وجہ سے نہیں پہنچا ہوں۔ اگر اللہ مجھے بخشے گا جو غفور الرحیم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے بخشائے گی، میرے اعمال مجھے نہیں بخشائے گی۔ اور جو لوگ الزام لگاتے ہیں مجھ پر، میں تم کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، لگاؤ کتنا الزام لگاتے، تم زندگی بھر لگاؤ مجھ پر الزام، مگر میرے قدم ڈگمگانے والے نہیں ہیں۔ الیکشن لڑوں گا، ایک لڑوں گا، ہاروں گا، پھر لڑوں گا، زندگی کی جب تک اللہ زندگی میں ان سانسوں کو برقرار رکھے گا، مجلس کا سپاہی جب تک اللہ رکھے گا، میں الیکشن لڑوں گا، میرے ساتھی الیکشن لڑیں گے، ہم لڑیں گے ظالموں کے خلاف، ہم مظلوموں کے حق کے لیے لڑتے رہیں گے، ہم نوجوانوں کے روشن مستقبل کے
لڑتے آئے لڑتے رہیں گے. ہم اپنی ماں اور بہنوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہیں, الیکشن لڑیں گے. ہم اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کی ہنسی کی آواز سننا چاہتے ہیں, لڑیں گے. ہم نوجوانوں کے حوصلوں کو بلند رکھنا چاہتے ہیں, الیکشن لڑیں گے. ہم اپنی آواز کو اسمبلی میں پہنچانا چاہتے ہیں, لڑیں گے. ہم پارلیمنٹ میں اپنی آواز کو پہنچانا چاہتے ہیں, لڑیں گے. ہم بھارت میں اپنا جائز مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں, الیکشن لڑیں گے. مسجدوں کی حفاظت کریں گے, الیکشن لڑیں گے. شریعت کو بچائیں گے, الیکشن لڑیں گے. ارے ہم اپنا حق میں لے کے لڑیں گے. لڑنے سے حق ملتا ہے, کوئی کمزور رہے گا تو حق نہیں ملتا اس کو. اور یاد رکھو میری اس بات کو, یاد رکھو میری اس بات کو میری ماں اور بہنوں, اگر آپ سیاست نہیں کریں گے تو کوئی آپ سے سیاست کر دے گا.